الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محبت عقیدت عبادت دینیت نال درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، مسلمان معاشرہ جن پریشانی کی وجہ کی دوچار ہے، اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ مسلمان پریشان حال ہیں. بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی، انہیں سارے پریشانی دیا کوئی وجوہات ہیں جن وچوں ایک اہم وجہ ہے جڑی وہ ترک دعا. اہم وجہ اٹھی ہے کہ اساں اللہ کے منگن چھوڑ دیتے سے، دعا منگن چھوڑ دیتے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ کے منگ دے اللہ پاک اندوں تے خوش تھیندے، تے جیڑا اللہ کے نہ منگے اللہ اندوں تے ناراض تھیندے. میرے خیال ہے کہ ساری پریشانی دے وجوہات دے وچوں ایک اہم وجہ وڈی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ رب کے منگن چھوڑ دیتے سے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جدن کوئی پریشانی آوے ہا فوراً اللہ کے گھر کی طرف متوجہ تھی، اللہ کی طرف رجوع کریں. وضو کر کے نفل پڑھنے، اللہ کے دعا مانگنی، اللہ انہیں پریشانی کو دور فرما دینا. اور اللہ نے نبی یہ طریقہ کہا کہ جدہ میں کوئی مشکل کوئی پریشانی آوے ہا اللہ کی طرف متوجہ تھی نہیں، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرمائیں کہ اگر تھوڑی جی ہوا تیز چل پوے ہا تو نبی سے سیدھا مسجد چلے ہوئے ہیں اور اتھا اللہ کی دعا مانگتے رہے
دکھ تکلیف بیماری نم سے پہلے دنیاوی اسباب نے اصل بھج دو ہاتھ پیر برسو جے جے دیکھ تو کچھ نہیں کرتا ہر پاسو جواب مل گئے والا دعا بھی یاد آتی ہے تو خدا بھی یاد آتا ہے والا پہلے خدا یاد نہیں آتا سا حالانکہ تمام پریشانی اور مشکلیں کو حل کرنے والی ذات صرف کون ہے بزرگوں اللہ کی ذات سارے مشکلیں اور سارے پریشانی کا حل اللہ کی ذات کو لے اور اساں کو چھوڑ تے میں پاسے بھج دو والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول دعا کیڑے ٹائم منگو تے جلدی قبول تھیندی ہے عرض کرن کا مطلب یہ ہے کہ دعا منگو لیکن دعا میں کچھ آداب ہیں جب انہیں آداب دی رعایت کر کے دعا منگی وجے تو والا دعا جلدی قبول تھی نہیں ایک ادب یہ ہے کہ ایسا کو منگن کا طریقہ آئے کہ دعا منگنی کی میں ایسا کو تو پہلی گال ہے کہ ایسا کو ہاتھ چامن کا پتہ ہی نہیں کہ رب نے سامنے ہاتھ جھرنے کی میں ہاتھ چامنا کی میں کہیں کو دیکھو تنی میں کرنا بیٹھے تھے دعا مانگتا بیٹھے کوئی ایک کی بیٹھے دعا مانگتا بیٹھے ہاں جی کوئی کیا کی بیٹھے دعا مانگتا بیٹھے کوئی اتنا ترقی بیٹھے دعا مانگتا بیٹھے ہر کہیں اپنا اپنا طریقہ ہے منگتے رب کے بیٹھوں دیکھ دے کے اٹھے بیٹھو دعا مانگتے بیٹھو دیکھ بیٹھو پتہ کہیں ہوگا کہ رب کی مسئلہ کیا مانگتے بیٹھے تھے بس زبان ہے دو تری طرح چلتی پئی ہے نہ منگنے والے کو پتہ ہے نہ کوئی شاید زبان جو کیا ادا کرنا بیٹھا کیا منگتا بیٹھا کوئی پتہ نہیں بس دو تری طرح رٹا ماری گا بس پڑھتے سے بیٹھا بزرگوں پڑھنا وہی چیز ہے تو منگنا وہی چیز ہے دعا پڑھنی نہیں رب کی منگنی منگن کا طریقہ سیکھنے کا فقیر کی نو سیکھو کہ ایک روپے کی خاطر منہ ڈنگا کرے سے منہ چپا کرے سے آجزی کرے سے جھک سے ہاتھ بدے سے آجزیاں کرے سے رو سے ایک روپے کی خاطر اپنے آپ کو اتنا ذلیل کرے دے اور منگداری ایک عام انسان کی لوگ جڑا خود محتاج ہے اور تو کا اس خالق کی منگدا بھائی ہوں رب اور مالک کی منگدا بھائی جڑا ساری کائنات کا خالق تے مالک ہے اور ہن سامنے تو بیٹھی تے ہن ادا نہیں پتہ کانی منگدا رب کی بیٹھی تے دیکھدا بے بس بیٹھی خیال تیرے بے بس ہے بل منگن کے سارے طریقے عجیب ہیں منگ سورج جلے این منگ سوجے کوئی کہیں کو آرڈر کرنا بیٹھا ہو ایویں بھی کرچا ایویں بھی کرچا ایویں بھی کرچا ایویں بھی کرچا اللہ کی منگنے تو آج سی دے نال رو رو تے گڑ گڑا تے تساں دل لا کے اللہ کی آج سی دے نال انکساری دے نال رو تے منگو تے صحیح بل دکھے کیویں تونے مسائل تے پریشانی ختم نہیں تھیندیاں اللہ کی رحمت تاری کیویں دستگیری نہیں کرنے نہیں اساں کو منگن کا طریقہ ہی نہیں آتا اساں دے استاد فرمینا منگن تا ہے نبیوں دا منگن تا ہے اللہ والے دا اساں دا کہ منگن ہے اساں دا بعد ہاتھ چینو جائی میں منہ تے جتے رہو جی کوئی پوچھے مرے نہ بیٹھا ہو گالی حقیقت ہے بزرگوں آپ کو منگن کا طریقہ نہیں آتا بعد ایسے منگن والے ہوندن جے آمدن کو جملے آدن لوگ نے دل ہی چھک گھن بس دیوان کو دل کر دے بعد ایسے ہوندن کہ تقریرا کر ٹھاک وینن کوئی روپیہ نہیں دینا مطلب ہے منگن کا طریقہ ہوئے نا دوسرا ادب یہ ہے دعا دے کہ دعا جی منگنی ہے قبولیت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بین الاذان والاقامہ، اذان تے تکبیر دے درمیان جڑا ٹائم بچدے او ٹائم وچ جیڑی دعا منگو اللہ پاک جلدی قبول کر دیندے اور اساں کو ٹائم دعا منگن دی توفیق نہیں تھی۔ اذان تے تکبیر دے درمیان یہ جڑا ٹائم ہے قبولیت دا ٹائم ہے۔ ضروری نہیں کہ اتنا ہاتھ چاہتے دعا منگنی، بے شک اپنے دل میں منگتے رہے مجھے دعا، دل نہیں مانگ سکتے تو دعا، ہاتھ نہ چاہو بے شک اللہ پاک کا دل نے راضے کو جانتے تو آج نیتیں کیوں واقع پہ اللہ پاک فرمایا کہ دوسرے نمبر دیتے فی جوف اللیل، رات کے آخری پہرے یعنی سحری کے ٹائم جس ٹائم روزہ رکھے دوں فرمایا ہوں ٹائم دعا مانگو اللہ پاک جلدی قبول فرمائے۔ یہ بڑا قبولیت کا اور بڑا اہم ٹائم ہے، بڑا قیمتی ٹائم ہے کہ اللہ کی رحمت پہلے آسمان دے چاہت اعلان کریں گے کہ کوئی ہے نہیں ہوں منگن والا میں رب ان کو عطا فرماواں، کوئی ہے گناہ جے معافی منگن والا میں رب انہیں گناہ کو معاف کراں، کوئی ہے رزق دی خاطر داتا تے دھکے کھاون والا میں رب کو لاوے منگے میں رب انہیں جھولیاں بھر دے۔ اللہ کی رحمت آ کے اعلان کرنے نہیں کھڑی ہوئی انہیں آمدی ہے جیسا اگر ہوں ٹائم نہیں اٹھی سکتے تو رمضان مبارک کا ایک نعمت ہے اللہ دی، روزہ رکھنے واسطے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، روٹی کھانے واسطے اٹھنا ہے اور ہاتھ منہ بھی دھونے تے نال پیر بھی دھو کے سر کا مسا چکا وضو تھی ویسے دو رکعت نفل چ پڑھو اللہ کی دعا مانگو گڑ گڑا دے رو کے اور دیکھو اللہ پاک دی رحمت کی بڑی دستگیری کر لے سبحان اللہ۔ اللہ کی منگو حضرت یوسف علیہ السلام جو جن بھرام ظلم کیتا گھن کے وانتے کھوئے ساتھ چھوڑے نے 40 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے دے غم تے جدائی دے وچ روندے رہ گئے حتیٰ کہ اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام دی نظر بھی کمزور تھی گئی۔ قرآن دے رب یقظت عیناہ من الحزن فهو کظیم، 40 سال کے بعد جنہاں ہاتھ بنائے کو حضرت یوسف علیہ السلام دا قمیض آیا کرتا آیا تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اکھی کر رکھا، اللہ نے وہ بنائی اور نظر دوبارہ ٹھیک کر دی ولی ہے کو اپنے وہ جرم دا پتہ لگا کیسا غلطی کی ہے وہ سارے بھرا اکٹھے تھی تے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے ابے کو آگے اپنے لوگ قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اے ابا سے غلطی تھی گئی جرم تھی گیا غلطی تھی کہ گناہ کیتے سے اساڑے واسطے معافی دی دعا مانگ اللہ سب کو معاف کرے۔ اب میں نے ہوں پہ دعا نہ مانگی ہے کہنا مانگیا اگر بیٹا سو کا استغفر لکم تمہارے واسطے میں دعا مانگ سا لیکن آئی دیر کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے فرمایا کہ سحری کے ٹائم میں اس ٹائم روزہ رکھے دو مرحوم ٹائم حضرت یعقوب علیہ السلام دعا مانگ دے گے بیٹے انہوں نے پیچھو آمین رکھے دے گے اللہ پاک انہوں نے سارے گناہ کو معاف کر چھڑے۔ یہ سحری کا ٹائم بڑا قیمتی ٹائم قبولیت کا ٹائم ہے۔ پہلا وقت کہ اذان اور تکبیر کے درمیان دعا مانگو، دوسرا سحری کے ٹائم، تیسرے نمبر پہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد صلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد جڑی دعا مانگو اللہ قبول کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو جن کوئی پریشانی آ گیا نا بس انتظار کریں دیں گے نماز کا ٹائم تھی سے فرض پڑھتے ون اللہ کی دعا مانگو کہ ہوں ٹائم دعا جلدی قبول تھی انتظار کریں دیں گے فرض ہے کہ بعد دعا کی قبولیت کا ٹائم۔ اور تمہارے سامنے ایک حدیث پہ پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ وہ جس ٹائم دعا مانگے اللہ پاک انہیں دی دعا کو رد نہیں کرنا ضرور قبول کریں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا الصائم حتی یفطر، روزے دار بندہ جس ٹائم روزہ کھولے
انصاف کرنا ہے وہ اللہ کو دعا منگے اللہ کی دعا قبول کرے. فرمایا تیسرے نمبر پہ مظلوم بندہ جنہوں نے کہیں ظلم کیتا ہوئے وہ جب اللہ کے دربار میں دعا مانگے اللہ اپنے سارے آسمان کے پردے کھول دیں انہیں دی دعا کو فوراً قبول کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو جب یمن کا گورنر بڑھا کے بھیجانے وہ سر جا جانے یا معاذ اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مظلوم کی بد دعا کیوں ڈری کہ مظلوم کی بد دعا کو اللہ جلدی قبول کر لیتے. مظلوم کو نہ ستائیں خیال کریں. ایک قبولیت کے اوقات ہیں. کیا خیال ہے بزرگوں اگر اسادہ کوئی پیر اسادہ مرشد کوئی اللہ کا ولی نیک بندہ سا کو آکے چاہ کہ فلانے ٹائم دعا مانگو تو قبول تھی دیئے اپنی کیا کیفیت ہو سکے. معلوم ٹائم پہلے سو دعا مانگا رو رو کے دعا مانگ سو بل اپنے رشتہ داریں واسطے اپنے ہنی بیوی واسطے اپنے پترے واسطے اپنے بھرانے واسطے اپنے بیٹی واسطے وہ بلا ایک فرشت بڑی کہ اس کو سارے واسطے وہ دعا ہوں کہ بزرگ نے آ کے اللہ والے نے آ کے پیر صاحب نے آ کے ہی ٹائم دعا قبول تھی دیے ہنی پیر صاحب آ کے نہیں یا کوئی بندہ سا کو آ کے جا یا فلانے ٹائم جیڑا بھی کو کام اکسو میں تو کر چھوڑے سکتے آپ اور کیوں انتے اتھا سارے لسٹوں کو سنے سو سارے اپنے دکھی سنے سو سارے پریشانی سنے سو تاکہ آپ آنکھی بیٹے کہ جیڑی آپ سو میں تھوڑا کم پورا کرے سا اللہ پر میں دن کہ روزہ کھولا دیتے ہیں روزے دار بندہ جیڑی دعا مانگے میں رب قبول کرے نا انہیں دعا کو انہیں حقے کو میں خالی نہیں بھیجنا. اور اتنا کہیں پیر نے نہیں آکیا کہیں مولوی نے نہیں آکیا کہیں ولی نے نہیں آکیا بلکہ سارے نبی دے سردار امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ افطاری دے ٹائم جیڑی دعا مانگو اللہ پاک قبول کر لینے. تیرے تے میری زبان جھوٹی تھی سکتی ہے تیرے تے میرے کردار غلط تھی سکتے ہیں لیکن آمنہ اللہ کی زبان سچی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دے کوئی شک نہیں. بل ڈھیر سارے ساتھی اعتراض کرنے مغالطہ ہونے ساتھی ادن سنگھ سندر قبولیت ٹائم وچ دعا مانگ دوں فلانے کام واسطے میں دعا مانگ کئی سال تھی دعا مانگدا کراں اور قبولیت ٹائم جی مانگے ادب دے نال ہی مانگے گڑ گرا کے ہی مانگے بلائی میری دعا قبول کرنی چاہیے میرا کام نہیں کیا. کیا بات ہے تسا فرمائے کہ قبولیت دے ٹائم وچ دعا مانگو تو اللہ قبول کر گھندے کم تھی میں تو فلانے کام واسطے کئی سال تھی کہ دعا مانگدا کنا میرا کام نہیں تھیندا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایمان والا دعا مانگدے اللہ دی دعا قبول کرے دے. قرآن مجید کی آیت تمہارے سامنے پڑھی شروع دے اللہ نے فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم میں جو میرے بندے سے مانگو میں تمہاری دعائیں کو قبول کرے سا. اللہ کا فرمان بھی سچا ہے نبی کا فرمان بھی سچا ہے لیکن وجہ کیا ہے سارے کام نہیں تھے دعا مانگ مانگ تھکے کھڑوں سارے کام نہیں تھے. انسان سوچا پائے حتیٰ کہ سوچ دے والوں کو اللہ دے فرمان تے نبی دے فرمان شک تھی من پائے دے اگر اللہ اور نبی دے فرمان شک تھی اب ایمان ختم. قبولیت دے ترائے طریقے دعا دی قبولیت دے ترائے طریقے. فرمایا کہ بندہ جب دعا مانگ دے اگر وہ کام ہونے واسطے بہتر ہے ہونے واسطے فائدے مند ہے کیونکہ دیکھو تے میکو دا اپنے نفع نقصان کا پتہ کوئی نہیں لیکن جڑا سارا رب جیسا کو پیدا کرنے والا وہ ہر چیز جان دے. تسا منگو جیڑی شے کو اپنے واسطے فائدے مند سمجھ دو وہ منگو اللہ کو اللہ وہ آنے دے جیڑی تمہارے واسطے فائدے مند ہوگی ہے اللہ وہ آنے دے نہیں دینا. فرمایا کہ وہ بندہ دعا مانگتے اللہ پاک دیکھ دیں کہ یہ چیز میں بندے واسطے ضروری ہے فائدے مند ہے کہنا اگر فائدے مند ہے تو اللہ فوراً اس دعا کو قبول کرتے ہیں انہیں کام کو کر دینا کم تھی ہے. اور
تیجا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ دعا مانگے اللہ پاک انہیں دعا کو قبول کر گئے ہیں، لیکن انہیں ثواب تے اجر کو اللہ پاک قیامت والے دیے، انہیں ثواب تے اجر قیامت والے جب قیامت والے بندہ اللہ کے دربار میں سے نا اللہ پاک فرمائے نے جے اتنا روزے اے حج اے قربانیاں اے زکاتاں صدقے خیراتاں تیری نہیں سارے نے کیا اللہ سے میں نے اتنا کیتا کہنا اللہ پاک فرمائے تو کیتا نہ ہے لیکن تو میں نے دعا مانگتا رہ گیا میں رب تیرا قبول کرتے تیرے نام مال کے ثواب لکھے رہ گیا آپ سے اللہ سے اگر اتنا ڈھیر ثواب ہے میری دعائیں دا تو میری دنیا میں تو ایک دعائیں قبول نہ کرے ہمیں کو سارا ثواب آخرت میں چلے گا وہ تب بندہ ہی ہے بہرحال دعا قبول کیجیے ایک غلط گال ہے کہ جیڑا کہ میں دعا مانگتا تھا اللہ قبول نہیں کرنا شیطان نے اللہ کی دعا مانگی جیڑا اللہ سے جنت سے باہر کٹے نا شیطان کو لعنتی تے مردود بڑھا کے شیطان نے دعا مانگی اللہ سے قال رب انظرنی الى یوم یبعثون اے میرے رب میں کو مہلت دے قیامت دن تک میں کو موت نہ دے شیطان نے دعا مانگی اللہ سے شیطان کا کیوں مانگتا کرے قال ربی انظرنی ربی انظرنی اے میرے رب میں کو مہلت دے قیامت دن تک لعنتی شیطان کو ہی پتہ ہے کہ دیوان والی ذات صرف کون ہے ایمان تے رب کی مانگتا کرے تے خود میں کو تے پاسے نہیں کرے تے آپ کہیں کیوں مانگتا کرے اللہ ان کو پتہ ہے کہ مشکل کو حل کرنے والی ذات تے قبول کرنے والی ذات دیوان والی ذات چھڑی کون ہے اللہ پاک نے فرمایا قال انک من المنظرین او شیطان تو لعنتی مردود تو جہنمی سارے کافرے میں شیطان دا سردار تو جنت نہیں وجنا لیکن میں رب تیری دعا قبول کر کے دیں قیامت تک والی موت نام سے جب قیامت ہم سے وقت موت ہم سے پہلے نام سے اور میاں جب رب شیطان کی دعا قبول کی تھی بڑے لعنتی دے مردود تھی تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوتی ہنی نبی کا نام گنن والا رب کا نام گنن والا رب دے در پہ جھکن والا کہ رب تیری دعا کو قبول نہ کرے غلط گال ہے وہ جی کہیں شاعر نے آ کے لینے والے کو ہے گلا کہ میرا مدعا ملتا نہیں اور دینے والے کو ہے شکوا کہ کس کو دوں دست دعا ملتا نہیں جنہوں نے منگا نہ منگتے کو ملتا کچھ نہیں اللہ پاک پر منگا نہیں ہوئے تو میں انہوں نے منگا نہ سکو طریقہ نہیں ہوتا منگا نہ طریقہ ہی نہ سکو اللہ پاک پر میں کہیں کو دینا میں کوئی منگا نہ لگا ہی ہوئے میں دل نال منگے آجی دے نال منگے ان کسائی دے نال اللہ کو منگے بل دیکھے کہ پریشانی ختم تھی نہیں تھی جب کوئی بندہ آجی دے نال دل نال دعا مانگے اللہ ضرور قبول کرنا وہ بنی اسرائیل کا واقعہ تو کئی دفعہ علماء نے سنیا ہو سو طرح بندے ویلے میں آتے بارش تیز آئی انہیں کہیں بارش میں لوگ پہنچو بارش جو لوگ کے تو پہاڑ جو ڈھٹے پتھر وہ غار کے منہ آتے بہ گیا غار کا منہ بند تھی گیا باہر نکلنے دی جانا ہوئے اندر ڈھکے نے محنت کریے بندے بڑے زور لگے لیکن پتھر وزنیاں ہلے نا انہیں کہ میاں اور ایک طریقہ ہے سارے اللہ دے سامنے دعا مانگو تساں زندگی دے وچ کوئی اللہ کو راضی کرنے واسطے کوئی نیکی کیتا ہو تو ہوں دا واسطہ اللہ کو دے اللہ کی دعا مانگو اللہ واسطے کوئی نیکی کیتی ہے کہ نہیں زندگی ہے ہوں دا واسطہ نہیں اللہ کو ایک بندہ کہ اللہ تے کو پتہ ہے میں کو ایک مزدور آیا مزدوری کرنے واسطے 2 روپے یا 4 روپے مزدوری آئی شام کو جیتے لوگوں مزدوری دیوان پیا کا مزدوری ہم نہیں کیتی آگے نام آج کم زیادہ کیتے ہیں ہم نے کو زیادہ مزدوری دے
لیکن میں وہ پیسے ضائع نہیں کیتے، کھاتے نہیں، وہ پیسے میں کاروبار شروع کر دیتے، جانور گن گئے ود دے گئے بکری دے اجڑ بڑھ گئے، گایاں گن گئے گائے دے اجڑ، اٹھے دے اجڑ، بھینسے دے اجڑ، اللہ جانور دے اجڑ بڑھ گئے۔ کئی سال گزر گئے، دل دے خیال آیا، بھوکا تھی گیا، غربت آ گئی، گھر دے کوئی چیز نہ آئی، آ کے یار فلانے بندے کو کئی زمانے مزدوری کی بنیاں کو متن میں دور بیٹھے جڑے کچھ نہ کچھ داس راتی کم سے دل سوچے نہیں پتہ نہیں ہمیں کو پہنچنے دا بھی ہے یا کہنا۔ آخر کار ٹرتے ٹرتے پھج گئے وانتے اوپر یار فلانے کئی زمانے پہلے میں کو کم کیتا مزدوری تو انہیں میں کہا رہی تین کو میرے 2 روپے بچن مہربانی کر۔ تو اس بندے نے آگے اللہ دے بندے میں دتے کو ہو جڑے یہ نام تو نہ گھٹانے اے بکرے دے جڑ، اے اٹھے دے جڑ، گائیں دے جڑ، سارے تیرن گھرون۔ اب یار میرے نال مذاق نہ کر، میرے تے 2 روپے ہیں، اب یار میں تیرے پیسے ضائع نہیں کیتے، تیری امانت میں خیانت نہ کیتی، ہم صرف اپنے رب کو راضی کرنے واسطے کہ میرا حق نہیں ہے، یہ مزدور دا حق ہے، تیرے پیسے نال میں کاروبار کرتے رہ گئے، سارا مال تیرے پیسے نال پڑیا کری، سارا کھپوائے۔ اللہ سے وہی بسم اللہ جب پڑھی سارا چھکی دے دیا، گھڑی نہ کریا، چلو تو محنت کی تھی، ایک بکری تے کڑی تھی وجہ کوئی شے نہ دی تو سارا کچھ چھکی دے دیا کہ اللہ سے سارا کچھ میں صرف تے کو راضی کرنے واسطے کیتا ہوں۔ اللہ پاک نے کچھ پتھر ہٹا دیتا۔ دعا جو منگی اس نیکی کوئی ہوئے تو اللہ دی رضا واسطے اللہ ضرور قبول کرے۔ بلوجا اٹھی تے دعا منگانی شروع کر، اللہ تے کو پتہ ہے میرے ماں پیو گزریاں کمزور ہیں، کوئی بھی ذریعہ آمدنی کہنا، بکریاں چرے نام شام کچھ آمدان تے بکرے نہ دودھ کرے نام، میرے چھوٹے چھوٹے بال میرے پیرے اچھی کرے نام، بھوک کیوں تے پیاس کیوں روندے بدن ابا ابا کہنا ابا بھوک لگی ہے اللہ تے کو پتہ ہے تو سارا کچھ دیکھدا ہے، میں اپنے پترے کو پہلے نہ دینا، پہلے دودھ کر کے اپنے اماں تے ابے دی خدمت کرے نام، صرف تے پورا نہیں کرنا واسطے کرنا میرا مولا، اگر تے کو ہو میرا عمل پسند ہے تو سارا رستہ کھول دے۔ پتھر پیا ہٹ گیا لیکن نکلن دی جا والا ہی نہ پڑی۔ تریجا اٹھی کڑے اللہ تے کو پتہ ہے میں بڑا مالدار ہوں، دولت ہے پیسہ، ایک غریب عورت ہے کہ میں مجبور ہوں، گھر لگنی چھوٹیاں بچیاں بھوک کیوں نہ ڈھال پریشان، میری امداد کر، میں کہ محنت سے بے حیائی کا موجن وعدہ کی تم اللہ اور بے حیائی دے ٹائم کٹے تھی کیوں کلے سے کوئی دیکھتا نہ کیا تے مئی میں کو آ کے خدا کے ڈر میں کو معاف کر دے، مہربانی کر میری عزت سے ہاتھ نہ پا، اللہ سے صرف تیری رضا کی خاطر تیرے خوف کی وجہ کیوں میں کچھ چھوڑ دی تم اور میری امداد کر چھوڑوں، اللہ پاک کو کری ہم تیرا تیری دربار قبول ہے، تے کو پسند ہے تو مولا رستہ کھول دے۔ پتھر ہٹیا تو تے ون پہ اتری نکلے لگے پہ۔ جب کوئی نیکی اللہ کی رضا واسطے ہوئے تو اللہ قبول دعا ضرور کرے، ضرور دعا قبول کیجیے۔ بہرحال رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور قبولیت کے اوقات دے وچ اے سارے پریشانیاں دا علاج جڑا ایک ہے اللہ کے منگو، بس اللہ کے منگتے رہو، منگتا نہیں چھوڑنا اللہ کے، جہاں نعمت اللہ نے تو کو دیتن انہاں دا شکر ادا کرنا شروع کر دیو تے جہاں نعمت نہیں ملیاں اللہ کو منگنا شروع کر دیو، یہ دو کام کرتے رہو انشاءاللہ اور سارے مسئلے حل تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنہاں بھیجا نا زمین جو تے شیطان غلام کی بڑھاتے، شیطان والا کیا اے اللہ فبعزتک لأغوینہم اجمعین، میں کو تیری عزت دی قسم ہے میں سارے کو گمراہ کرے سا، سارے کو گمراہ کرے سا تیرے بندے۔ اللہ پاک نے فرمایا انت لعنتی شیطان، تو جتنا محنت آوی میں زور آوی لیکن تو محنت کر میرے بندے کو گمراہ کرے سے دو، حتیٰ کہ اتنا گمراہ کرے سے کہ ساری زندگی میرا بندہ تیری نافرمانی گزارنے سے وال چٹے تھی ویسے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی وچ ستے پن تے ایک بڑھڑا بندہ گلوکار ساری زندگی گلوکاری کیتی ہے اللہ دے رسول دی نافرمانی گزار چھوڑے تو بڈھا تھی گئے منہ جو دند ختم تھی گئے نو آواز ختم تھی گئی جڑی پہلے آئی پہلے تے لوگ دی آواز پورے کہ میں من کرنے اونے کو سریندا کوئی نہیں کوئی سلام کرتے راضی نہیں آواز ہی ختم تھی گئی ہن پوچھدا کوئی نہیں پریشان حال دکھ کیوں نہ حال رودا رودا کہ یار ہن کیڑے ونجا ہن تا میرا سہارا ہی کوئی کہنی مردا تا ہوئے پیا چلو قبرستان دے قریب تے تھی ونجا ٹوٹا ٹوٹا جنت البقیع قبرستان وچ ون بیٹھے تو تھئی ون تے رودا بیٹھے اللہ دی دعا منگا شروع کر دتے اللہ میں بڈھا تھی گیا لیکن تیری رحمت تے بڈھی نہیں تھی اے اللہ میں بڈھے دی ہن تک کوئی نہیں سندا پہلے آواز چنگی ہر کوئی میری سندا میرا اللہ ختم تھی گئے ہوں بڈھے دی سندا کوئی نہیں میرا مولا مہربانی کر میری تو سن گیا تو منگدا بیٹھے تو حضرت عمر سے مسجد نبی ستے پن خواب آئے فرمایا کہ عمر جلدی اٹھی ون اللہ دا نیک بندہ جنت البقیع قبرستان وچ بھکھا بیٹھے جلدی جلدی ون تے کو کھانا کھا حضرت عمر نے جلدی جلدی کھانا چاہتے ہیں اٹھی تے بھج پن تے بڈھڑا دیکھ کے حضرت عمر سے کو جلالی ہن نا سخت مزاج ہن کہ آج خیر گانی میری گلوکار جو ڈر گیا کہ آج عمر میں کچھ چھڑے نہ نہیں بننا جلدی جلدی حضرت عمر سے فرمایا او میاں او بابا کاڑ کاڑ او ابو تے زور لا او بابا کاڑ میں آپ نہیں آیا تو کی میں آئی وال کون بھیجے سکو وہ بھیجے جے کو سوے دا بیٹا میں کہ اچھا رب اتنا جلدی راضی تھی ویندے کہ ہاں توڑے آکھن دی دیر نہیں ہوندی تساں دل دل شرمسار تھی ہو جا میرا رب ہوٹل راضی تھی ویندے کہ میں دا کہ ہم اتنا گناہ کیتے منتاں کرنے پہنچن زاویہ کرنے پہنچن پنچایتاں گھنٹے وجنے پہنچن چاہے کلا بیٹھ رونا جگہ کہ ہم اللہ غلطی تھی یہ اللہ پاک میں سارا کچھ معاف کر سبحان اللہ قبولیت اوقات بہار رمضان مبارک کو قیمتی بڑھو اللہ پاک اسا کو سارے کو اپنے در تے منگن دی توفیق دے اج اعتکاف دی باونے ساتھ کو سپائی گزارش کیتی ہم سارے ساتھی جڑے جڑے اعتکاف دی نیت کیتی ودن اللہ پاک انہیں کو عمل دی توفیق دے دے اور انہیں دی نیت کو قبول فرماوے اعتکاف بہت بڑا عمل ہے تو سارے ساتھی جڑے تیار ہیں نیت کیتی ودن اپنی تیاری کر دین تے شام دا جو روزہ ہے جڑا مسجد دے جا کے کھولنے یعنی مغرب کے